बासित ثانی کے معزز دوستوں، چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کا کہنا ہے کہ اگر ہمارے ہاتھ باندھ دیے گئے تو ہم چپ نہیں بیٹھیں گے۔ سوشل میڈیا پر خطاب میں عمران خان کا کہنا تھا، مجھ پر 144 کیسز بنائے گئے ہیں، مجھ پر غداری کا مقدمہ بھی درج کیا گیا ہے، ہم انتشار کیوں پھیلائیں گے، ہم تو الیکشن چاہتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ لوگ مجھے راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں، یہ لوگ مجھے مرتضیٰ بھٹو کی طرح قتل کرنا چاہتے تھے، ان کو ڈر تھا کہ مجھے جیل میں ڈال دیا تو میری مقبولیت میں مزید اضافہ ہوگا، اس لیے یہ مجھے قتل کرنا چاہتے تھے۔ عمران خان کا کہنا تھا، جبر اور ظلم سے سیاسی پارٹیاں ختم نہیں ہوتی لیکن ملک کو نقصان ہوتا ہے، الیکشن کے بغیر کوئی راستہ نہیں۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف نے کہا کہ از خط نوٹس کی وجہ سے تو ہماری حکومت گئی تھی اور اس وقت بھی یہی ججز تھے، جسٹس سسٹم میں کسی کو اعتماد نہیں ہوگا تو کون سرمایہ کاری کرے گا۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ اگر الیکشن نہ کرائے گئے تو ہم سڑکوں پر نکلیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کا کہنا ہے کہ موجودہ حکومت نے 1 سال میں ملکی معیشت کے حوالے سے نہ کوئی پلان دیا اور نہ ہی انہیں عام آدمی اور ملکی معیشت کی کوئی فکر ہے، یہ صرف اپنے خلاف مقدمات ختم کروانے میں لگے ہیں۔ سوشل میڈیا کے ذریعے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ ملک میں دہشت گردی کی دوبارہ آغاز کی بڑی وجہ اس حکومت کی نااہلی ہے۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ جب افغانستان میں طالبان حکومت نے TTP کے لوگ واپس لینے کا کہا تو ان کے پاس کوئی لاہ عمل ہی نہیں تھا کہ انہیں واپس کیسے بسایا جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس حکومت نے 1600 ارب کے مقدمات ختم کروائے ہیں۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ ہماری حکومت میں سب سے زیادہ نیب نے ریکوری کی، انہوں نے حکومت میں آتے ہی FIA اور نیب کو ختم کیا اور ہمیں سیاسی مقدمات کا نشانہ بنایا۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ موجودہ حکومت نے پارلیمنٹ اور الیکشن کمیشن کو ختم کر دیا، اس حکومت نے PTI کا بلیک آؤٹ شروع کر دیا اور انہوں نے میڈیا کو کنٹرول کیا۔ ایک نامعلوم افسر کی میڈیا مالکان کو کالیں جاتی تھی کہ عمران خان کو نہیں دکھانا۔ عمران خان نے اپنے دور حکومت میں میڈیا کی بھرپور آزادی کا دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ میں چیلنج کرتا ہوں کہ ملک میں میڈیا سب سے زیادہ آزاد تھا۔ انہوں نے کہا کہ مشرف دور کے مارشل لاء میں بھی میڈیا اور سیاسی مخالفین پر اتنا ظلم نہیں کیا گیا جتنا اس سال کے دوران ہوا۔ یہ سوشل میڈیا ورکروں اور کارکنوں کو اغوا کر رہے ہیں، بدترین تشدد کیا جا رہا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ 1 سال پہلے ہماری حکومت ایک سازش کے تحت گرائی گئی تھی۔ انہوں نے سوشل میڈیا پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مشرق وسطیٰ میں ایک اجلاس کے تحت ایک غیر ملکی سربراہ نے مجھے بتایا کہ میری حکومت میں گرانے کی سازش ہو رہی ہے، لیکن مجھے ان کی بات پر یقین نہیں آیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ ہماری حکومت گرانے کی سازش امریکہ سے نہیں بلکہ ملک سے ہی شروع ہوئی تھی، جب حسین حقانی کو ہائر کیا گیا کہ وہ یہ پروپیگنڈا کر سکے کہ میں امریکہ کے مخالف جبکہ جنرل قمر جاوید باجوہ امریکہ کے حامی ہیں۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ ہمیں مشکل حالات میں حکومت ملی تھی اور حکومت کے 1 سال بعد ہی ملک میں کورونا آ گیا اور 2 سال لگے کورونا میں۔ ہم نے کورونا میں بہتر حکمت عملی اپنائی کیونکہ دنیا کی معیشت منفی ہو گئی تھی۔ دنیا بھر کے اداروں نے کورونا پر ہماری حکمت عملی کی تعریف کی۔ حکومت کے آخری برس ملکی معیشت اوپر گئی۔ عمران خان نے حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اگر کورونا میں یہ حکومت ہوتی تو لوگ بھوکے مر جاتے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے سمارٹ لاک ڈاؤن پر ان کی تنقید برداشت کی لیکن عوام کو بھوکا نہیں مرنے دیا۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ کورونا کے بعد دنیا بھر کی معیشتوں کو مہنگائی کا سامنا تھا، ہمیں مہنگا پیٹرول مل رہا تھا، ہم نے بہت سی مشکلات کا سامنا کیا اور انہیں کسی بحران کا سامنا نہیں رہا۔